جلالہ وعظم شانہ کا لاکھ لاکھ شکر، اور اس کا احسان جس رب نے ہمیں اپنے محبوب جناب سید المرسلین عائد الغر المحجلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور آج اس محفل میں آپ کو میں عید میلاد النبی کی خوشی میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص میرے برادر مکرم جناب بھائی محمد فاروق صاحب اور میرے عزیز حافظ محمد ہارون، جنہوں نے اس عظیم و شان محفل کا اہتمام کیا، اور آپ تمام دوستوں کو اس محفل پاک میں مدعو کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت آپ کو قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو عزتوں اور بلندیوں کی اعلیٰ مسند عطا فرمائے۔ برادران ذی وقار، یہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، ماہ نور کا یہ عظیم چاند جو طلوع ہوا، ہر سنی کے دل میں خوشیاں مچلنے لگیں، ہر سنی کا دل محبت رسول میں سرشار نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر آقا جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ الحمدللہ اس محفل پاک میں ہم حاضر ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ علماء کرام سے مختلف موضوعات پر وعظ سنتے رہے اور سنتے آ رہے ہیں، اور آج میں چاہتا ہوں اس محفل پاک میں، اس عظیم و شان محفل میں، اس شان والی محفل میں، اس عظمتوں والی محفل میں، اس مقام و رفعتوں والی محفل میں، اس بلندیوں والی محفل میں ہم آقا کے قدموں کا ذکر کریں۔ سبحان اللہ، میرے نبی کے قدم، سبحان اللہ۔ آج سنیں آپ کے حضور کے قدموں کی شان یہ ہے تو حضور کے سر انور کا مقام کیا ہوگا۔ حضور کے قدموں کی شان یہ قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اقسم بہذا البلد۔ حضور جب مکہ کی گلیوں میں چلے نا، آقا کے قدموں کی دلیاں مکہ کی گلیوں میں لگی، اور مکہ کی گلیوں کے روڑوں نے
مکہ المکرمہ کی گلیوں کے ذروں نے، مکہ المکرمہ کی گلیوں کے ان تنکوں نے جب حضور کے قدموں کے بوسے لیے، حضور کے قدموں کے بوسے لیے، تو رب کو حضور کی یہ چال اتنی پیاری لگی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم، مجھے شہر مکہ کی قسم۔ دل میں خیال آتا ہوگا کہ مکہ کی قسم رب نے یاد کیوں کی ہے، مکہ المکرمہ کی قسم کو رب نے یاد کیوں کیا؟ کیا اس لیے کہ وہاں کعبہ ہے؟ کعبہ کہاں ہے؟ بولو، کعبہ کہاں ہے بھائی؟ مکہ المکرمہ۔ دل بھی آتا ہے نا کہ شاید مکہ المکرمہ کی قسم کو جو رب نے یاد کیا، اس لیے کہ وہاں بیت اللہ شریف ہے، اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ میں منہ کر رہا ہوں کعبہ شریف کی طرف، میں اپنا چہرہ کر رہا ہوں بیت اللہ کی طرف۔ تو دل میں آتے ہیں کیا یہ رب نے جو قسم یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد، کہ مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، کیا وہ کریم، کیا وہ رحیم، کیا وہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ، ساری دنیا کو وجود عطا کرنے والا وہ رب العالمین، اس لیے قسم یاد کر رہا ہے مکہ کی، وہاں بیت اللہ ہے، اور کیا ہے وہاں؟ مقام ابراہیم ہے۔ اللہ نے قرآن میں کعبہ کا ذکر فرماتے ہی چارما بیت شرفاؤ ابراہیم القواعد من البیت، جب پیارے ابراہیم اور ان کے صاحبزادے، ان کے لگتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام، تھوڑا یہ کو کم کرنے میں آواز کھلی ہو جائے تو ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، کعبے کو بنا رہے تھے، اور کعبہ کی دیواریں کھڑی ہو رہی تھی، اور مقام ابراہیم وہ ہے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ آج بھی آدمی جب کعبے کا طواف کر لیتا ہے تو اس پتھر کے سامنے، جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے، وہاں آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے۔ دل میں آتے ہیں اس لیے رب نے یاد کیا مکہ المکرمہ کی قسم کو کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، آب زمزم کا وہ شیریں چشمہ ہے، صفا اور مروہ کی وہ پہاڑیاں جن کو رب نے فرمایا میری نشانیاں ہیں۔ یا اللہ تو نے اس کی قسم یاد کی؟ فرمایا نہیں، نہ میں نے بیت اللہ کی وجہ سے قسم یاد کی، نہ مقام ابراہیم کی وجہ سے میں نے قسم یاد کی، نہ صفا اور مروہ کی ان پہاڑیوں کی وجہ سے میں نے قسم کو یاد کیا، اور نہیں آب زمزم کے اور شیریں چشمہ جو ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی
ایڑیوں کے رگڑنے سے نکلا، اس لیے یاد نہیں کی میں نے قسم، یا اللہ پھر کیوں ہم قسم یاد کی ہو رہے، پھر تم نے کیوں قسم یاد کی؟ کالا اقسم بہذا البلد، کیوں یاد کی؟ فرمایا مجھ سے پوچھ رہے کیوں یاد کی؟ میں نے اس لیے یاد کی وَأَنْتَ خِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے بددعا کے مکھ والے تم چلتے ہو گلیوں۔ اب کہہ دو سبحان اللہ، زور سے کو سبحان اللہ، للکار کو سبحان اللہ۔ بڑے ذوق والے شاہ محمد والی والوں، بڑے ذوق والے۔ فرمایا میں نے قسم اس لیے یاد کی کہ میرے بددعا کے مکھ والا یار چلتا ہے، میرا واللیل کی زلف والا محبوب چلتا ہے، میرا ما زاغ البصر وما طغى کی حسین و جمیل آنکھ والا میرا حبیب چلتا ہے۔ تب میں نے یاد کی قسم، اور سید امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہے کلام الہی نے کھاہی شہا، ہے کلام الہی نے کھاہی شہا، تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم۔ فرمایا میں نے قسم اس لیے یاد کی کہ میرا یار چلتا ہے، میرا حبیب چلتا ہے، اور میرے حبیب کی جہاں قدم لگتے ہیں نا وہ جگہ جو ہے وہ رش کے مہر و ماں بن جاتی ہے، اور زمین کے ذرات کے ساتھ، اور زمین کے روڑوں کے ساتھ، اور زمین کے تینکوں کے ساتھ، جس پر میرے یار کے قدموں کی تلیاں لگے، آسمان بھی رش کرتا ہے، سورج بھی رش کرتا ہے، چاند بھی رش کرتا ہے، سورج بھی بولو اللہ اکبر۔ دیکھیے نا بھائی، ہمارے نبی کی عظمتیں، میرے نبی کے قدموں کی شان دیکھیں۔ آقا دو جہاں جب اس کائنات میں تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ میرے قدم رکھنے کی وجہ سے پوری زمین پاک ہو گئے، میرے قدموں کی رکھنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ بولو بولو، پوری زمین پاک ہو گئی۔ پہلی امتیں وہ اپنی مخصوص عبادت گاؤں میں ہی عبادت کرتی، وہ ہاں کرتی تو ان کی دعائیں، ان کی عبادتیں، ان کا ذکر کرنا، ان کا سجدے کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا، اور اس کے علاوہ اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں وہ سجدے کر سکتے ہیں۔ یہودی ہیں یا عیسائی مخصوص جگہ ہوتی ان کی عبادت کے لیے، مگر حضور فرماتے میرے قدم رکھا فرمان سے پوری زمین ہی پاک ہو گئی۔ ایک زمیندار اپنے زمین میں ہل چل رہا ہے اور نماز کا وقت آ گیا، اس نے وہیں اپنی چادر کو بچھایا اور وہاں کھڑے ہو کر اس نے اپنی زمین میں نماز پڑھنی شروع کر دی، اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز مسجد سے بہت دور ہے، بہت دور ہے مسجد سے، بہت دور اپنی زمینوں میں کام کر رہا ہے، رب نے سے توفیق دی، نماز کا وقت ہوا اور اس نے وضو کیا اور وہیں اپنی چادر کو بچھایا اور وہاں نماز پڑھنا شروع کر دی، تو حضور فرماتے اس کی نماز بھی کیوں زمین پاک ہو گئی۔ زمین کیوں پاک ہوئی؟ بولو، حضور کے قدم رکھنے کی وجہ سے۔ ہمارے آقا آئے، حضور نے قدم مبارک رکھا تو وہ زمین پاک ہو گئی،
ساری زمین مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساری کی ساری زمین کیا ہو گئی؟ بولو، ایسی پاک ہو گئی آپ کے پاس اگر پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم تیمم کرو۔ کیا کر لو؟ تیمم کر لو، زمین پہ سے ہاتھ مار کر جھاڑ کر اپنے چہرے پر پھیر لو، اور اس کا ہاتھ مار کر جھاڑ کر اپنے کونیوں پر، بازو پر ہاتھ پھیر لو، تمہارا ظاہری بشرا تو ایک طرف تمہاری اندر کی ہڈیاں بند ہو جائے، تمہارا ظاہری بشرا تو ایک طرف ہے، چمڑا، یہ چمڑا تو ایک طرف رہا، تمہاری اندر والی ہڈیاں بھی وہ بھی پاک ہو جائے۔ حضور فرماتے میرے آنے کی وجہ سے زمین اللہ نے پاک کر دی، جو آقا کے قدم لگے نا، حضور کے قدم مبارک لگے، اور وہی قدم سبحان اللہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھو حضور کے قدموں کی برکت کیا ہے، آقا کے قدموں کی عظمتیں کیا ہیں، حضور کے قدم شریفین کی شان کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں بڑی غریب ہوں، میں بڑی غریب، غربت نے مجھے چکور کے رکھ دیا، غربت نے مجھے جکڑ کے رکھ دیا، اور غربت کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی، اور غربت کی چکی میں پس رہی تھی، میری قسمت رب نے جگا دی، میرے بھاگ جاگے، میرے بخت جاگے۔ فرماتی ہیں میں مکہ میں گئی نا کہ ہر سال دائیاں جاتی، مکہ کا رواج یہ تھا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا وہ لے کر آتی ہے، اور اس نیت پر کہ ہم اس بچے کی خدمت کریں گے، اس کے والدین ہماری مالی مدد کریں گے۔ اور حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میری سواری جو تھی نا بڑی کمزور تھی، میری سواری بڑی کمزور، اور میں جب پہنچی مکہ میں تو مجھ سے پہلے وہ دائیاں بچوں کو جو امیروں کے بچے تھے، رئیسوں کے بچے تھے، مالداروں کے بچے تھے، ان کے بچوں کو لے کر چلی گئی۔ فرماتی میری سواری کمزور تھی، کاش سالی کی وجہ سے کمزور ہو گئی، چارہ نہیں ملتا تھا اسے پورا، کمزور ہو گئی، ٹانگوں میں طاقت نہیں چلنے کی۔ خیر میں جب مکہ میں پہنچی تو مجھے علم ہوا، کیا علم ہوا؟ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا مکہ کا کعبے کا متولی، کعبے کا متولی کعبے کا تمام کر رہا ہے، اور جب میری طرف دیکھا نہ، کہا تم دائیو؟ جی۔ کہا میرا پوتا ہے، پوتا، کیا اس کی خدمت کرو گی؟ وہ ہے یتیم، ان کے ابو جان دنیا سے چلے گئے۔ کہا میں ایک نما کے لیے سوچا نا کہ دل میں اتنی محبت پیدا ہوئی، میں نے کہا ضرور میں خدمت کروں گی، اور میں آؤ میرے ساتھ۔ اب حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں حجرہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ میں آئی، اور حضرت آمنہ اپنے سین میں بیٹھی تھی، تو میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی مخدومہ کائنات میں نوکرانی حاضر ہوں، میں کنیز حاضر ہوں، اور میں آپ میرے بچے کی خدمت کرو گی؟ جی۔ کہتی ہے کہ میرے دل میں پہلے دیکھے محبت اور بڑھتی ہے،
ابھی تو دیکھا ہی نہیں تھا، ابھی تو میں نے زیارت کی نہ تھی، ابھی میری آنکھوں نے ودعا کے چہرے کو تکا ہی نہ تھا، ابھی والے کی زلفوں کو میری نگاہوں نے دیکھا ہی نہ تھا، میں بے قرار، میں بے تاب۔ حضرت آمنہ مجھے اپنے حجرے میں لے گئے، اللہ، اور حجرے میں آقا آرام فرماتے، حضور کا بچپنا تھا، جناب محمد رسول اللہ آرام فرماتے، اوپر چادر بچھی ہوئی تھی اور میں بے ساختہ تھا، سبحان اللہ، چادر کو جب اٹھایا تو فرماتی ہے کہ میں نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، سبحان اللہ، چہرے کی طرف دیکھا تو فرماتی ہے کہ میں بے ساختہ، بے بس ہو گئی، تیرا مکھ جو تھا میٹھا مدنی مہان، سکھ لابی نہیں، دل رجدی نہیں، اساں کٹھڑے تیرے نظر دے ہو، اساں پردے تیرے گھر دے ہو، ہی کال پرانی اجدی نہیں۔ سبحان اللہ، فرماتی جیسے چادر ڈالی میں نے سینے مبارک پر سے ہاتھ کھٹوا کر آنکھ مبارک کھولی، حضور کی آنکھ، سبحان اللہ، حضور کی آنکھ مبارک، قرآن کہہ رہا ما زاغ البصر وما طغى، سینوں نبی آنکھ اور جس کی تصویر خدا کر رہا ہے، جس کی حسن کی تصویر خدا کر رہا ہے، اتنی حسین و جمیل آنکھ آپ کہہ دو جاؤ کی، فرماتی ہیں جیسے حضور نے آنکھ کھولی نا تو حضور کے چہرے پر مسکراہٹ اور آپ کی آنکھوں سے ایک نور کی کرن نکلی، سبحان اللہ۔ علامہ جلال سیوطی فرماتے ہیں، حضرت علیمہ فرماتے ہیں حضور کی آنکھوں سے ایک نور کی کرن نکلی جس کی روشنی میں نے آسمان کی بلندیوں کو دیکھ لیا، اور اب فرماتی ہیں میں بے ساختہ ہو، بے بس ہو گئی، اور میں نے حضور کو اٹھا کر جب سینے سے لگایا تو میرا پورا جسم معطر ہو گیا، پورا کا پورا جسم خوشبو سے معطر ہو گیا، اور آپ فرماتی ہیں حضرت علیمہ کہ پھر میں نے آقا دو جہاں کو اپنے سینے سے لگایا اور دودھ پیش کیا، بس کہاں میری چھاتی میں دودھ خشک، میرا بچہ وہ روتا رہتا تھا، جو بھوک لگتی اسے روتا رہتا تھا، چلاتا تھا، اور جب میں نے حضور کو دودھ پلایا تو فرماتی ہے کہ میری چھاتی دودھ سے بھر گئی، اور ایک طرف دائیں طرف سے حضور نے دودھ پیا، اور میں نے چاہا کہ حضور کو بائیں طرف سے دودھ پلاؤں، حضور نے منہ پھیر لیا، میرے نبی نے چہرہ مبارک پھیر لیا، بتایا علیمہ میں بے انصاف نہیں ہوں، میں انصاف لے کر آیا ہوں، اور دنیا والوں کو عدل کا دست دے دیا، میں کسی کا حق نہیں مارتا، میں کسی کا حق مارنے والا نہیں ہوں، میں جانتا ہوں میرا ایک اور بھی ردائی بھائی ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ حضرت علیمہ فرماتی ہیں حضور کو لے کر، سرکار کو لے کر جب چلی نا، جب میں حضور کو اپنی گود میں بٹھایا اور حضور کے قدم مبارک کی بات ہو رہی ہے، حضور کی قدم کی بات ہو رہی ہے، میرے آقا کے قدموں کی برکت دیکھیے۔ حضرت علیمہ فرماتی ہے کیسے میں نے حضور کو اپنے سامنے بٹھایا، حضور کی قدم لگی نا میری سواری کے ساتھ، میری سواری کے جسم نے حضور کے
قدموں کے دبوں سے لیے میری سواری کے اندر گویا بجلی جیسا کھڑ آ گیا اور ایسی تیز چلنے لگی جو پہلے چلی گئی تھی وہ دائیاں. فرمایا میری سواری نے ان سب کو خلاص کر دیا. پوچھتی ہے حلیمہ یہ کوئی سواری ہے؟ یہ کوئی سواری ہے؟ سواری تو ہوئی ہے مگر سوار ہو رہے جانتے نہیں ہو اس سوار کے قدموں کی شان کیا ہے, اس سوار کے قدموں کی عظمتیں کیا ہے. وہ کہنے والے نے کہا آقا تیری معراج کہ تو لہو قلم تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. اللہ رسالت مصطفیٰ. اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت خل بہذا البلد. حضور کی قدموں کی شان دیکھیں, عظمتیں دیکھیں. حضرت حلیمہ فرماتی جب میں گھر میں پہنچی نا اب میرے گھر کا سما ہی بدلا گھر کے اندر نور کی رونقیں ہیں, گھر کے اندر نور ہی نور ہے, گھر کے در و دیوار چمکنے لگے, روشن ہو گئے. وہ میری کٹیا, وہ جھونپڑی جس کو بدلے کسی پنجابی نے کہا حلیمہ تیری جھونپڑی تیری کٹیا تھی ککھاں دی, میرے نبی نے قدم رکھا دے ہو گئی لکھاں دی. اب وہ جھونپڑی نہ رہی, اب تو ملائکہ کا وہ قبلہ بن گئی کہ وستے آسے تے ویستے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے سڑ دے آسے بچھڑیاں گالی سورس یار حضور کی قدموں کی برکت. فرماتی ہیں شام کے وقت جب میرا ریوڑا بکریوں کا تو ان کی جو تھانے تھے نا وہ دودھ والے بھرے ہوئے تھے ان کے کیری اور ان کے وہ تھن بھرے ہوئے تھے. جب دو آنا تو گھر کے برتن ختم ہو گئے اور بکریوں کا دودھ ختم نہ ہو گیا. میرا شور نے لگا حلیمہ یہ بچہ بڑا برکتوں والا ہے, یہ بڑا برکتوں والا ہے, اس کے قدم ہماری حویلی کے اندر لگے تو ہردم باہر ہی باہر. آج کون آیا دنیا اندر جندے آیا بہارا مسکرا بڑھیا کھلے نے پھل دے کریا. لا اقسم بهذا البلد وانت خل بهذا البلد. حضور کی قدموں کی بات ہو رہی ہے نا, میرے آقا کے قدم لگے حلیمہ کی اس پرانی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کے اندر تو وہ بھی کھڑی ہو گئی. فرماتی ہے رات ہوئی ہمارے گھر میں تیل کہاں, ہمارے گھر میں تیل نہیں کہ ہم دیا جلائیں, مگر وہ آ گئے. وہ کون آئے؟ آ گیا وہ نور والا. خدا کا سبحان اللہ. آ گیا وہ نور والا جس کا سایہ نور ہے. سبحان اللہ, جس کا سایہ وہ نور والا آیا نا تو پھر کیا ہوا؟ حضرت حلیمہ کے گھر میں پوری رات روشنی چمک, پورے کا پورا گھر روشن. تو دائیوں نے کہا, دوسری دائیوں نے حلیمہ بہت امیر ہو گئی ہے, بڑی مالدار ہو گئی, بڑی دولت مند ہو گئی ہے, تیرے گھر میں پوری رات چراغ جلتا رہا. کہا کیوں نہ گئی ہوں, میرے گھر آیا کون ہے؟
کیوں نہ امیر ہوں؟ مجھ سے بڑھ کر امیر کون ہو سکتا ہے؟ مجھ سے بڑھ کر دولت مند کون ہو سکتا ہے؟ مجھ سے بڑھ کر اور کون مالدار ہو سکتا ہے؟ میں تو حضرت آمنہ کی دولت لے کر آئی ہوں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آپ کا لیبر فرماتی جاتا، جب شام کو آتا تو تھان بڑے ہوتے، وہ دوسری نائیاں کہتی اپنے اپنے بچوں کو تم وہاں کیوں نہیں چلاتے جہاں علیمہ کا پتر چلانا، جہاں تک علیمہ کا بیٹا چلاتا ہے، جان کی بیٹی شیما چلاتی ہے، اپنی بھیڑ بکریاں وہاں تو کیوں نہیں چلاتے؟ کہا چلاتے تو ہم بھی نہیں ہیں، اسی چراگاہ میں چلاتے ہیں، اسی وادی میں چلاتے ہیں، مگر ان کی گھر کی بات ہی کوئی اور ہے۔ کون آیا آج دنیا اندر جن آیا بہارا مسکرا بھیاں، کھلے پھولتے کلیاں ہزارہ مسکرا بھیاں، لا اقسم بہذا البلد وانت خل بہذا البلد۔ آخری بات کہہ کر میں پھر اجازت چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین کی برکتیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا جب ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی دیکھی، ایک پرانی سی کٹیا دیکھی، حضور فرمایا ابو بکر اس کٹیا والوں سے پوچھو کچھ کھانے کو ہے؟ ان جھوپڑی والوں سے پوچھو کچھ کھانے کو ہے؟ آقا اس کٹیا کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، سید امام احمد رضا فرماتے ہیں حضور جس طرف جاتے کیا ہوتا؟ جس سمت وہ ذی شان گیا، جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ حضور جدھر جاتے نا خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا، اللہ کا کرم سایہ فضل ہوتا، اور فرشتے آگے بڑھ بڑھ کر آقا کے قدموں کی بوسے لیتے۔ پوچھا اے جھوپڑی والوں کچھ کھائے کھانے کو؟ تو ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، اس کٹیا کے اندر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جس کا گھر بتا رہا تھا یہ بہت ہی غریبوں اور کنگالوں کا گھر ہے، یہاں غربت نے ڈھیر جما رکھے ہیں، یہاں افلاس نے ڈھیر جما رکھے ہیں، یہاں غربت یہاں غریبی کے سوا کچھ نہیں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، پہلے تو دیکھا حضور کا چہرہ ہی تک پہلے تو حضور کا چہرہ ہی تک کی رہ گئی ہے، کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرہ نور و فضا کی قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ ابھی کی زلفیں تو تاتی۔ اللہ حضرت عالت بوڑھی فرماتے ہیں نا تیرا، آپ فرماتے مکھ چند بدر شاشانی، مکھ چند بدر شاشانی، یہ متھے چمک دی لال نورانی، یہ کالی زلف تے اک مستانی، مخمور اکھا ہن مدبریاں، سبحان اللہ ما اجمل اکھا ما احسن اکھا ما اکمل اکھا، کتنے میرے علی کتنے دیر سنا گستاخ اکھاں ہن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔
کافی تھک چاہیے سبحان اللہ پہلے تو چہرہ دیکھی رہے گی حضور کا چہرہ پھر کہتی ہے کہ میرے معزز مہمانوں مجھے شرم آ رہی اس بات میں کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے غربت نے ڈیرے جما رکھے ہیں میرے گھر میں کچھ نہیں آ کے دو جن فرمایا وہ سامنے جو بکری ہے وہ سامنے جو بکری بیٹھی ہے وہ کیسی ہے وہ بکری کیسی ہے وہ بوڑھی اور کہنے لگی اے میرے معزز مہمانوں میرا شوہر ریوڑ بکریوں کا لے کر چرانے چلا گیا یہ بکری اتنی کمزور کہ یہ چل نہیں سکتی چلنا تو ایک طرف ہی اٹھ بھی فرمایا کیا اس کا ہم دودھ دو لیں دو جہاں ملک اور جو کی روٹی کے ساتھ فرمایا انا اعطیناک الکوثر اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے کوثر میں کسی چیز کو بلا نکالے گا حضور نے فرمایا کیا اس کا دودھ دو سکتے ہیں کہتی ہے اے میرے معزز مہمانوں اس کا دودھ اس کی تو چمڑی میں بھی رس نہیں ہے اس کی تو ہڈیاں بھی کھوکھلی ہو گئی ہیں جس کو آپ اپنی زبان میں پنجابی میں کہتے ہیں بھگیاں ہو گئی ہیں اس کی تو ہڈیاں ہی بھگیاں ہو گئی ہیں اس کی ہڈیاں بھی کھوکھلی ہو گئی اس کا جو اوپر والا یہ چمڑا ہے نا اس میں بھی رس نہیں دودھ کہاں تیری طرف سے اجازت ہے مختار کل نبی ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب اللہ فرماتا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب محبوب محب میں نہیں میرا تیرا آقا جب فرمانے کا ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے جب حضور تک چلے تو کمزور بکری کی طرف اس کمزور بکری کی طرف چلے اپنے سے مڑ کر دیکھا نا خوشبو کہاں سے آ رہی ہے ان کی مہکنے دل کے ہنچے کھلا دیے جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے خوشبو آئی نا یہ خوشبو کدھر سے آ رہی ہے اگر مڑ کر دیکھا تو سامنے آ کر تشریف لا رہے بکری فٹ کھڑی ہو گئی فوراً کھڑی ہو گئی ارے اس بکری کو کس نے بتایا اللہ کے نبی ہے اور اس بکری کو کس نے بتایا اللہ کے رسول ہے حضور کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی آقا کے ادب کے لیے کھڑی ہو گئی ہم سرکار تشریف لے گئے ایسا حضور نے ہاتھ بکری کی پشت پر میرے نبی نے ہاتھ دیا وہ ہاتھ جنہاں تو اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم اللہ فرماتا ہے میرے ہاتھ وہ ہاتھ حضور نے سب پھیرے پشت بکری کی پشت پر اس نے اپنی ٹانگوں کو کھولا اور اس کے تھانے جو تھے نا وہ دودھ سے بھر گئے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے بوڑھی عورت برتن لے آ ایک چھوٹا سا برتن لے آئی ہوگی حیران اس کے طرف دودھ کیسے آ گیا اس کی چمڑی میں بھی کوئی چیز نہیں رسنا نہیں ہے وہ دودھ سے بھر گیا پر میں اور لے آ کمزور سی بکری ایک بکری ہے اب کچھ اس سے بڑا نہیں کرائی ہوگی وہ بھی دودھ سے بھر گیا پر میں اور لے آ اب گھر میں بس وہ آخری برتن تھا غربت کا دور تھے اتنے برتن کہاں تھے ہماری کہاں گھر بھرے پڑے ہیں برتنوں سے جی جب تیسرا برتن لے کر آئے جب ابوبکر صدیق نے دعا تو وہ بھی بھرے کہا اور لے آ اور نہیں ہے فرمایا لے جاؤ
یہ برتن لے جاؤ اور تم پیو جا کر. ایک برتن حضرت ابوبکر صدیق نے رکھ لیا، وہ چھوٹا سا، اس میں سے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور نے نوش فرمایا اور جو بچہ ابوبکر صدیق نے پی لیا. سبحان اللہ. اب دیکھ لیے کہ یہ کون ہے؟ شیر احمد نورانی، چہرے پہ ہوش، جمال ایسا کہ نظر نہیں جھیلتی، لباس ایسا نورانی کہ ایسا حسین و جمیل لباس تھا. تو سادہ لباس میں اس کے اندر تو حسن ٹپک رہا تھا، اس کے اندر سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی. کبھی اپنے گھر کے اس اجڑے ہوئے مکان، اجڑی حویلی کو تکتی ہے، کبھی ان معزز مہمانوں کو دیکھتی ہے. میرے نبی کی قدم لگے باہر آئی ہے نا. اب وہ بیمار بکری بیمار نہ رہی، اب تو بن بھی آئے. ہر وقت نبی کو دھونے کے لیے آتا تو وہ دودھ دیتی ہے. میرے نبی کے ہاتھ لگے، میرے رسول کی ہاتھ لگے اسے، اور اب تو گویا کہ عہدے کثر کی وہ لے جاتی ہے. اللہ اکبر. اب سرکار نے پانی منگوایا وضو کے لیے، تو ان کے گھر میں ایک خشک درخت کا تنا تھا، خشک، بالکل خشک، اس کی جڑیں بھی جڑی ہوئی. اس کے قریب بیٹھ کر انہوں نے وضو فرمایا، ہاتھوں سے جو پانی گرا وہ خشک درخت کے جڑوں میں پہنچا تو وہ سرسبز ہونے لگے. اور جب حضور نے وضو مکمل کر کے اور جب اٹھے وہاں سے تو پھر وہ تر و تازہ ہی نہیں، وہ بڑا ہو کر اس پر ڈھیلیں بھی لگ گئی، پتے بھی لگ گئے اور پھل بھی لگ گئے. حضور کی قدموں کے پانی. سبحان اللہ. میرے امام احمد فرماتے میرے نبی کے قدموں کی شان کیا ہے؟ فرماتے جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. لا اقسم بهذا البلد وانت خل بهذا البلد. وہ اور دیکھتی رہی کہ یہ کون ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کا شوہر حارث وہ آیا نا، تو اس نے آ کر ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، حیران کن نگاہوں سے ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے. اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ میرے سر کے ساتھ دیکھتا کیا ہے؟ کہتے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کیا یہ میرا اپنا ہی گھر ہے؟ کیا یہ میرا اپنا ہی گھر ہے؟ کہاں تیرا ہی گھر ہے؟ کہاں میرے گھر کا سما کو بدلا بدلا، یہ حسین منظر، یہ حسن و جمال اور یہ بلندیاں میرے گھر کا وہ روڑا روڑا چمک رہا ہے. وہ غربت کدھر گئی، وہ افلاس کدھر گیا، وہ مسکینی کدھر گئی، وہ غربت نے جو بندے کار رکھے تھے وہ کدھر گئی. آج میرا گھر آباد آباد کا ایک مبارک آیا تھا، نام تو پوچھ ہی نہ سکی نا، پوچھ ہی نہ سکی ہے. اس و جمال کے بہ کر تمہارا اسم مبارک کیا ہے؟ اے صحابہ نور نرا نور، یہ تو بتاؤ تمہارا اسم مبارک کیا ہے. نہ پوچھ سکی، نہ تعارف کرا سکی کہ کون ہو، بس شور آیا پوچھا یہ کیا؟ آج ایک مبارک آیا. وہ کون تھی عورت؟ تو کہتے ہیں ام بابر. سے کون کیا کہتے ہیں وہ کون تھی؟ ام بابر. وہ ام بابر، اس کا گھر میرے نبی نے کیسے بسایا. میرے نبی کی قدم مبارک لگی نا وہ گھر سبحان اللہ نور اللہ نور ہو گیا. میں کون سی بات بتاؤں؟ عہد کی بات بتاؤں. کیا میرے نبی کی قدم لگے وہ اب پہاڑ عام پہاڑ
پہاڑ نہیں رہا، وہ تو جنتی پہاڑ ہو گیا۔ میرے نبی کے قدموں کی ایریاں ابو بکر صدیق کے سینے میں لگی تو حضور نے فرمایا اور میرے صحابیوں جانتے ہو ابو بکر تم میں نمبر کیوں لے گئے؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے سینے میں ان کے دل میں خراب وہ راز میرے نبی کے ایریوں کی برکت تھی کہ عشق میں سب سے بڑھ کر کون سے میں حضور کی قدموں کی معجزات آپ کو بتاؤں۔ قرآن کہ لا اقسم بہذا البلد وانت خل بہذا البلد۔ اللہ رب العزت ہمارے بھائی محمد فاروق کے گھر میں برکت عطا فرمائے، ہمارے عزیز محمد ہارون اور یہ سب ڈیرے والے بھائی شاہد بیٹھے ہیں ہمارے عزیز ہیں اور سارے ڈیرے والے سب کے لیے دعا کو اللہ تعالیٰ سبھی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔